الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں اور دوستو، قرآن کریم کی یہ سورت سورہ ضحیٰ، اس کی تفسیر چل رہی ہے اور گزشتہ 2-3 مجلسوں میں اس سورت کی شروع کی 3 آیتوں کے متعلق کچھ باتیں بتلائی تھی کہ شروع کی 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک واقعہ ہوا تھا کہ آپ چند دن تک تہجد میں اٹھ نہیں پائے، تو کفار مکہ نے اور خاص طور سے آپ کا چچا اور آپ کی چچی، انہوں نے طعنہ دینا شروع کیا کہ نعوذ باللہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا، آپ کا رب آپ سے ناراض ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی کہ ما ودعک ربک وما قلی، نہ آپ کا رب نے آپ کو چھوڑا ہے، نہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہوا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور اللہ یوں کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، میں تب تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی جہنم سے نکل کر جنت میں نہ چلا جاوے، تب تک میں راضی ہونے والا نہیں ہوں۔ یہ اللہ کی بھی اپنے محبوب ترین، یہ اللہ کی بھی آپ سے محبت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ یہ وعدہ وہی کر سکتا ہے جس سے آدمی کو بے انتہا محبت ہو کہ ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے۔ ہاں، اور پھر اللہ نے دیا، نعمتیں بڑھاتے گئے، انعامات بڑھاتے گئے، اور آخرت کے تو انعام اتنے کہ شمار نہیں کر سکتے۔ ہاں، آگے فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، یہاں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو انعامات کیے وہ 3 انعامات کو ذکر کیا۔ فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا اللہ نے آپ کو یتیم نہیں پایا لیکن آپ کو ٹھکانہ دیا، آپ یتیم تھے، آپ کو ٹھکانہ دیا۔ ووجدک ضالا فہدیٰ، آپ ناواقف تھے، اللہ نے آپ کو راستہ دکھلایا۔ ووجدک عائلا فاغنیٰ، آپ تنگ دست تھے، اللہ نے آپ کو غنی بنا دیا۔ ہر ایک بات کا کچھ نہ کچھ مطلب بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ نے پہلا انعام یہ ذکر کیا کہ اے نبی، آپ یتیم تھے، اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ میں اور آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کے والد دنیا سے چلے گئے تھے۔ آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کے والد حضرت عبداللہ کو مدینہ منورہ کھجوریں لانے کے لیے بھیجا تھا۔ راستے میں وہ بیمار ہو گئے اور مدینہ پہنچے تو وہیں انتقال ہو گیا، اور اس وقت آپ اپنے والدہ کی آپ حمل میں تھے، آپ کی والدہ حاملہ تھی، حضرت آمینہ۔ باپ کا انتقال ہو گیا تو آپ کے دادا اپنی بہو کو یعنی حضرت آمینہ کو لے کر اپنے گھر چلے گئے، وہاں آپ کی پیدائش ہوئی، اور پھر جانتے ہیں بغیر باپ کا اگر اولاد ہو تو کوئی اس کو ہاتھ رکھنے والا نہیں ہوتا ہے، لیکن آپ کے دادا نے آپ کا بھرپور خیال کیا اور آپ کی ہر ضرورتوں کا پورا انتظام کیا، یہاں تک کہ دودھ پلانے والی کا انتظام کر دیا۔ قبیلہ بنو سعد کی ایک عورت حلیمہ سعدیہ، اس نے آپ کو دودھ پلایا، اور ایک آپ لمبے زمانے تک تقریباً 1.5 سال یا 2 سال آپ جو ہے وہ قبیلہ بنو سعد میں آپ نے اپنا وقت گزارا۔
قبیلہ طائف کے راستے میں آتا ہے قبیلہ بنو سعد. پہلے کچھ اس کی نشانیاں بھی موجود تھی، اب وہ نشانیاں بھی گورنمنٹ نے مٹا دی ہے. آج سے تقریباً 5-6 سال پہلے بھی جب طائف جانا ہوا تھا تو ہم نے راستے میں رک کر وہ جگہیں دیکھی تھی جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن گزرا تھا. اب سنا ہے کچھ لوگوں نے آنا جانا بہت زیادہ شروع کر دیا اور کچھ بدعتیں شروع کر دی لوگوں نے، تو گورنمنٹ نے وہ سارے نشانات ختم کر دیے. تو خیر بہرحال وہ وہاں آپ کا وقت گزرا. پھر آپ 6 سال کے تھے تو والدہ رخصت ہو گئی. 6 سال کے تھے. چند ہی سالوں 2-3 سال کے بعد آپ کے دادا بھی دنیا سے چلے گئے، عبد المطلب. اب پرورش کے سارے اسباب بند ہو گئے. بھائی یا تو باپ پرورش کرتا ہے یا ماں کرتی ہے، یا دونوں نہ ہو تو دادا کرتا ہے، یا دادا نہ ہو تو بھائی کرتا ہے. اپنا ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ دادا ہے، نہ بھائی ہے، تو کون ہے؟ تو چاچا ہے، نہ چاچا کے بچے ہیں، یہ بچے ہیں. اب عرب میں عام طور پہ اپنے چاچا کے بچوں کے ساتھ لڑائیاں ہوا کرتی تھی. ان کی اپنے ابنائے عم سے یعنی چچا کے بیٹوں کے ساتھ لمبی لمبی لڑائیاں ہوتی تھی. ایک دادا ہے، دادا کے 2-3 بیٹے ہیں، لیکن ہر بیٹوں کے درمیان اور ہر بیٹوں کے درمیان لمبی لڑائیاں ہوتی. چچا کے بیٹوں کے ساتھ بنتی نہیں تھی، لڑائیاں لمبی چلتی تھی. تو آپ کے چچا کے ساتھ بھی آپس میں رنجشیں تھی، آپ کسی میں بھی اتفاق نہیں تھا. لیکن اب پرورش کرے تو کون کرے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے چچا ابو طالب کے دل میں آپ کی محبت ڈال دی، اور پھر ابو طالب نے آپ کی پرورش کی. ہاں، کتابوں میں لکھا ہے آپ کے سگے چچا 4 تھے. یہ ساری باتیں بھی ہم کو جاننی چاہیے. 4 سگے چچا تھے، ان میں 2 مسلمان ہوئے، 2 کافر رہے. کافر کون کون رہے؟ ایک تو ابو لہب جو آپ کا سگا چچا تھا، تبت یدا ابی لہب، جس کے بارے میں سورت نازل ہوئی ہے، جو آپ کا سگا چچا تھا. اور ایک ابو طالب. یہ 2 مسلمان نہیں ہوئے، اور 2 مسلمان ہو گئے، ایک حضرت عباس اور ایک حضرت حمزہ. یہ 2 مسلمان. تو آپ کے 4 چچا تھے. ابو طالب کے دل میں اللہ نے محبت ڈال دی. ابو طالب نے ایسی آپ کی پرورش کی اور آپ کا ایسا خیال رکھا جیسے اپنے سگے بیٹے کا رکھتے ہیں، اور ہر موڑ پر آگے جا کر آپ کا فل سپورٹ کیا. کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے چچا حضرت عباس وہ اپنے بھائی کے پاس آئے، ابو طالب کے پاس، کہ کیا بات ہے کہ آپ اپنے بھتیجے کا اتنا خیال کرتے ہیں کہ جتنا اپنے سگے بیٹوں کا بھی نہیں کرتے ہیں. ان سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اپنے سگے بیٹوں سے بھی نہیں کرتے. تو ابو طالب نے کہا کہ بھائی یہ لڑکا عجیب و غریب ہے، میں اس کے اندر عجیب و غریب باتیں دیکھتا ہوں. یہ جب میرے پہلو میں سوتا ہے، میرے پاس سوتا ہے، تو میں اس کے جسم سے مشک کی خوشبو مہکتی ہے، اس کے جسم سے مشک کی خوشبو مہکتی ہے، اس کو میں محسوس کرتا ہوں. رات میں جب یہ سویا ہوا ہوتا ہے اور مجھے کبھی نظر آتا ہے کہ بھائی یہ میرے بازو میں نہیں ہے، میں اس کو تلاش کے لیے نکلتا ہوں تو مجھے آواز آتی ہے کہ چچا اپنا جائیے، میں آپ کے بازو میں ہی لیٹا ہوا ہوں. اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ جب کھانا کھاتا ہے تو میں نے کبھی بھی ہمارے یہاں یہ نہیں دیکھا کہ کوئی کھانا شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھتا ہو اور کھانے کے اخیر میں الحمدللہ پڑھتا ہو. ہمارے یہاں عرب میں یہ رواج نہیں ہے، لیکن میں اس لڑکے کو دیکھتا ہوں کہ جب یہ کھانا شروع کرتا ہے تو کہتا ہے بسم اللہ الاحد، اور جب کھانا پورا ہو جاتا ہے تو یہ کہتا ہے الحمدللہ. مجھے اس لڑکے کی عادت بڑی پسند ہے، اس لیے میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں. لیکن اللہ کی شان کہ اتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے باوجود اور فل سپورٹ کے باوجود ایمان نہ لائے. ہر موڑ پر کفار نے جہاں جہاں آپ کو ستایا، ابو طالب بیچ میں آ گئے، اور ابو طالب کی وجہ سے کفار کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچانے کی جرات نہ ہوتی. تو ابو طالب کا انتقال ہوا تو پھر ان کی ہمت کھل گئی. کتابوں میں ان کے انتقال کا واقعہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ ابو طالب جب بیمار ہوئے اور آخری حالت تھی، امکان یہ تھا کہ بس اب یہ مرض الموت ہے، دنیا سے چلے جائیں گے. تو ابو جہل کو جب اس بات کی اطلاع ہوئی تو 2-3 مکہ کے سرداروں کے ساتھ وہ وہاں پہنچ گیا ابو طالب کے پاس.
اس کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا بھتیجا ان کو کلمہ پڑھا دے۔ جب ابو جہل وہاں پہنچا تو وہاں چارپائی پر دو جگہ تھی، ایک اس طرف بیٹھنے کی، اس طرف، ایک طرف ابو جہل بیٹھ گیا، ایک طرف عبداللہ ابن ابو امیہ بیٹھ گیا، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ کو بات کرنے کا موقع نہ ملے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی، آپ بھی وہاں تشریف لے گئے، اور آپ نے کھڑے کھڑے اپنے چچا کو دعوت دی، چچا کلمہ پڑھ لو، احاج لک بہا عند اللہ یوم القیامہ، ایک مرتبہ میری کان میں کہہ دو، بس میں قیامت کے دن دیکھ لوں گا۔ اس کا ترجمہ یوں کریں گے ہم، بس قیامت کے دن میں دیکھ لوں گا، ایک مرتبہ میری کان میں صرف کہہ دو، میں دیکھ لوں گا قیامت کے دن، احاج لک بہا عند اللہ یوم القیامہ۔ اس کا میں لغوی ترجمہ کروں نا تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان شان ہی ہے یہ کلمہ، ایک مرتبہ کہہ دو، اللہ سے قیامت کے دن حجت کروں گا، آپ کے لیے حجت کروں گا، بس ایک مرتبہ کہہ دو۔ ابو جہل نے جب یہ سنا تو کہنے لگا کہ کیا ہوتا ہے، تمہیں بھتیجے کے کلمہ پڑھ لو گے؟ آگ سے ڈر گئے، آگ سے ڈر گئے۔ مکہ کی عورتیں اور مکہ کے بچے کیا کہیں گے کہ آگ سے ڈرنے کی وجہ سے اس نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، آپ کو مکہ کی عورتیں اور بچے آڑ دلائیں گے، آپ کا نام بدنام ہوگا، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، جیسے ہم کہتے ہیں نا لوگ کیا کہیں گے، شادی میں خرچہ نہیں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، یہ نہیں کروں گا، اگر بڑی گاڑی نہیں لاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے، فلانا لوگ کیا کہیں۔ تو ابو جہل بھی اسی میں، وہ اسی کا تانا دیا، لوگ کیا کہیں گے۔ تو ابو طالب نے انکار کر دیا کہ نہیں، میں نہیں کلمہ پڑھ سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سمجھایا، چچا جان ایک مرتبہ پڑھ لو، بس ایک مرتبہ کان میں کہہ دو، میں دیکھ لوں گا پھر قیامت کے دن۔ پھر ابو جہل نے وہی بات دہرائی، تیسری مرتبہ آپ نے پھر سمجھایا، پھر وہی بات دہرائی، پھر اخیر میں ابو طالب نے یوں کہا کہ میں اپنے باپ دادا کے دین پر مرتا ہوں، اور یہ لفظ کہے اخترت النار علی العاری، اخترت النار علی العاری، کہ میں آگ کو آر کے مقابلے میں پسند کرتا ہوں۔ آگ کو، یعنی کیسا جملہ کہا، آگ کو پسند کرتا ہوں، آڑ میں نہیں برداشت کر سکتا کہ مجھے کوئی آڑ دلائے، لوگ مجھے سنائے، میرے بارے میں لوگ باتیں کرے، لوگ کہے، یہ اپنے کو پسند نہیں ہے۔ تو لوگ کیا کہیں گے، اس سے ابو طالب ایمان سے محروم رہ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہچکیاں بن گئی۔ کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مرتبہ ہچکیوں سے روئے ہیں، 2 مرتبہ کہ آپ کی ہچکیاں نکل گئی، اتنا روئے ہیں کہ ایک موقع پر جب ہی ابو طالب بغیر ایمان کے دنیا سے گئے، اور ایک موقع پر جب طائف میں، اور ایک موقع پر جب حضرت حمزہ شہید ہوئے ہیں۔ حضرت حمزہ آپ کے چچا، جن کا کلیجہ نکالا گیا اور جن کو شہید کیا گیا بے دردی سے، یہ 2 موقع ایسے تھے کہ آپ کی ہچکیاں نکل گئی، ہاں اتنا روئے ہیں۔ تو اللہ نے آیت نازل فرمائی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے۔ تو یہ آپ کی پھر اس طرح پرورش ہوئی کہ اللہ یوں کہہ رہا ہے کہ الم یجدک یتیما فآویٰ، کہ آپ یتیم پیدا نہیں ہوئے تھے، لیکن اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا، اللہ نے ایسا پرورش کا زبردست انتظام کیا۔ اب اس آیت سے آپ کو تسلی کیا دی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب، یہ کفار آپ کو طعنہ دے رہے ہیں، کفار آپ کو، کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا، آپ کے رب آپ سے ناراض ہو گئے۔ ارے آپ کا جب دنیا میں کوئی نہیں تھا، جب آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا ہے تو اب کیا چھوڑے گا وہ؟ جب آپ کا دنیا میں کوئی نہیں تھا، جب آپ کے رب نے آپ کو سہارا دیا، ٹھکانہ دیا، لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دی، فآویٰ، اس نے ایسا زبردست آپ کے پرورش کا انتظام کیا کہ آپ کے لیے سارے پرورش کے اسباب ختم ہو گئے تھے، لیکن اللہ نے آپ کی پرورش کا انتظام کیا۔ اس دن اللہ نے آپ کو نہیں چھوڑا اور آپ سے ناراض نہیں ہوا، تو اب تو آپ نبی بنائے گئے ہیں، اب آپ کو آپ کا رب کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ میرے اور آپ کے لیے اس آیت میں سبق کیا ہے؟ میرے اور آپ کے لیے اس آیت میں سبق یہ ہے کہ خدا نخواستہ
کبھی کسی پر کوئی ناگواری پیش آ جاوے، کوئی تکلیف آ جاوے، کوئی مشکل حالات آ جائے، تو اپنی پچھلی حالت کو یاد کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس حال سے پہلے مجھ پر کتنے احسانات فرمائے. یہ ابھی وقتی طور پر کچھ آ گیا ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کتنے مجھ پر احسانات فرمائے. وہ اللہ جس نے مجھ پر کروڑوں احسانات اور انعامات کیے اور تب مجھے نہیں چھوڑا، تو اب بھی وہ مجھے نہیں چھوڑے گا. ہاں، بس اللہ نے مجھ پہ اپنے پچھلے انعامات کو یاد کرے کہ وہ اللہ نے مجھے تب بھی نہیں چھوڑا، تب مجھ پر کتنا رحم و کرم کیا. ابھی یہ حال آیا ہے تو اللہ کی طرف سے اللہ ابھی بھی مجھے نہیں چھوڑے گا. اللہ کی مدد ضرور آئے گی، اللہ مجھ پر ضرور رحم و کرم کرے گا. ہاں، تو یہ اس کا ہے مطلب الم یجد کا یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدی. دوسرا انعام اللہ نے ذکر کیا کہ آپ کو ناواقف پایا. ضالن اس کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی کسی راستے پر چل رہا ہے، اس کو کسی منزل پر جانا ہے، اس کا کوئی ڈیسٹینیشن ہے، لیکن وہ راستے سے ناواقف ہے اور راستہ بھول گیا ہے، تو اس کو ضال کہتے ہیں. پھر اس کو کوئی بتلانے والا بتلا دے کہ دیکھ اس طرف چلا جا، تو اپنی منزل کو پہنچ جائے گا، تو اس کو کہیں گے ہدایت، کہ اس کو ہدایت مل گئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شعور آیا، اور تو آپ کو بچپن ہی سے بت پرستی سے نفرت تھی. مکہ میں بت پرستی عام تھی، لیکن بت پرستی سے دل و دماغ میں اللہ ہی نے یہ بات ڈال دی تھی کہ یہ بت ان کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں، یہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ جن کو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ معبود نہیں ہو سکتے ہیں. یہ تو تمہارے اپنے ہاتھوں کے بنائے. معبود تو وہی جو سب کو بنائے، جو سب کا خالق ہو اور اس کو کوئی بنانے والا نہ ہو. یہ اللہ نے آپ کے دل میں بات ڈال لی تھی. اس لیے کتابوں میں آتا ہے کہ دنیا میں جتنے نبی آئے ان کو نبوت تو 40 سال کے بعد ملتی ہے، ان کو نبوت 40 سال کے بعد ملتی ہے، لیکن اللہ نے بچپن ہی سے نبوت تک 2 بڑے بڑے گناہوں سے ان کو محفوظ رکھا. ایک بت پرستی، کسی نبی سے بت پرستی نہیں ہوئی، حالانکہ سارا ماحول بت پرستی میں ہوتا تھا. اور دوسرا، اللہ نے سارے نبیوں میں کی زنا سے حفاظت فرمائی. کتابوں میں لکھا ہے ہاں کہ یہ 2 بڑے بڑے کاموں سے اللہ تعالیٰ نے ان کی شروع ہی سے حفاظت فرمائی. تو بت پرستی عام تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اسی پہلے سے بچے ہوئے رہتے تھے. لیکن آپ اس کی تلاش میں تھے کہ مجھے عبادت کا صحیح طریقہ مل جاوے. تو اس کے لیے دین ابراہیم کو مکہ والے مانتے تھے، کہ یوں کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم پر ہے، ہم ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر ہے. لیکن وہ حقیقت والا مذہب نہیں تھا، وہ سالی اس کی شکلیں بدل گئی تھی. بس ایک وہ نام سے کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کی عبادت کے طریقے بھی دنیا سے ختم ہو گئے تھے کہ وہ کیسی عبادت کیا کرتے، اور آپ کو اس کا کچھ عطا پتہ نہیں تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہونے کے بعد شہر سے باہر غار میں جایا کرتے تھے، غار حرا میں. وہاں جا کر اپنی عبادت کیسی، اس وقت تو نہ نماز تھی، نہ روزہ تھا، نہ کچھ تھا، نہ کچھ عطا پتہ تھا کہ کیسے رکوع، کیا سجدہ. بس جیسے کہ یاد کرنا، اپنے معبود کو یاد کرنا، ذکر کرنا، زبان سے اس کے کلمے پڑھنا، اس کا ورد کرنا، اس کا تصور دل و دماغ میں جمانا، اس طرح کی عبادت کیا کرتے تھے. پھر آپ کو ایک بے چینی بھی ہوتی تھی، یار مجھے کوئی بتلانے والا مل جائے کہ میں اپنے رب تک کیسے پہنچ جاؤں، مجھے اپنے رب کی عبادت کا صحیح طریقہ مل جاوے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل، یہ آپ کی ایک بے چینی تھی، آپ ناواقف تھے کہ اپنے رب تک کیسے پہنچایا جاوے، اپنے رب کی خوشنودی کیسے حاصل کی جاوے. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو اتارا، سارا قرآن آپ پر نازل فرمایا، اور ہدایت کے سارے راستے آپ پر کھول دیے، اور پھر دنیا کے سامنے آپ نے اس کو رکھ دیا. تو یہ ہے کہ اللہ نے آپ پر کتنا بڑا کرم فرمایا. آپ کو پتہ نہیں تھا کہ دین کیا ہے، اللہ کی خوشنودی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، عبادت کا طریقہ کیا ہے. اللہ نے آپ کو رہنمائی فرمائی، اللہ نے آپ کو راستہ دکھلایا. یہ اللہ کا بڑا کرم. اس لیے ہدایت مل جاوے یہ اللہ کا بڑا کرم ہے. تو 2 باتیں یہاں اللہ نے 3 باتیں ذکر کی، 2 کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا کہ اللہ نے آپ کو یتیم پایا، آپ کو ٹھکانہ دیا. آپ واقف نہیں تھے عبادتوں کے طریقوں سے، لیکن اللہ نے آپ کو راستہ دکھایا. تیسری بات ہے، اس کو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں بیان کر دوں گا، کہ اللہ نے آپ کو تنگ دست پایا.
اور پھر اللہ نے آپ کو غنی کر دیا، آپ کو لوگوں سے بے نیاز کر دیا. اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ مجلس میں عرض کر دوں گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک تعالی جدک ولا الہ غیرک. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. وصلى الله تعالى النبي الكريم. آمين برحمتك يا